جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آج باران رحمت میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے، زکوٰۃ کے احکام کے حوالے سے، زکوٰۃ کا اسلامی معاشرے، اسلام جس تہذیب کی اور جس معاشرے کی ایک بنیاد رکھتا ہے اس میں زکوٰۃ کیا کردار ادا کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ معاشرے کی کہ معاشی استحکام کی ضمانت ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے فیوز و برکات سے مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور پیار اور جو ایک رواداری ہے اس کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سارے عذر بناتے ہیں اور ان عذر کو بنیاد بنا کر وہ زکوٰۃ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں کہتے جی، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت پر اعتماد نہیں، ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور وہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی بھی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو اوائڈ کیا جائے، یا وہ پیسہ جو ہے اس کو کسی ایسے طریقے میں خرچ کیا جائے کہ وہ اس میں کوئی ایک ایسا، جیسے لوگ ٹیکس کو ایویڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ زکوٰۃ سے بھی ایویڈ بھی کرتے ہیں اور کئی تو اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں پھر اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بڑا ضروری اور اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ یہ بحیثیت مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان صاحب نصاب آدمی پر لازم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ فرض ہے، تو ویسے ہی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ رکن اسلام، یہ رکن اسلام ہے۔ اس آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو یہاں پر فرض فرض ہے، اس کا انکار کرنا وہ تو کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جو اس کا ماننے والا ہے، تاہم جو بندہ مان کر اگر ادائیگی میں کوتاہی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو وہ رہتا تو مسلمان ہی ہے، لیکن غفلت اور کوتاہی برتنے کی بدولت وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اگر نہیں کرتا تو وہ سخت گناہگار بھی قرار پاتا ہے۔ بلکہ فقہ اسلامی کی کتب کے اندر تو یہ باقاعدہ طور پہ وضاحت آئی کہ ایک بندے پر زکوٰۃ کا فریضہ جس دن لازم ہوگی، سال پورا ہو چکا ہے، اگر پورا ہونے کے باوجود وہ تاخیر کرتا ہے تو جتنے لمحے یا جتنے ایام وہ تاخیر کرے گا اتنا ہی گناہ اس کا بڑھتا جائے گا۔ لہذا اس بات کا بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر غفلت اور کوتاہی بھی نہ برتی جائے، اور یہ ضرور ادا بھی کیا جائے اور تاخیر بھی نہ کی جائے، اور اس کا انکار کرنا تو ظاہر دائرہ اسلام میں آدمی نہیں رہتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے واضح قرآن مجید کے احکام موجود ہے، اور تاریخ اسلامی اگر پڑھی جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جہاد کیا گیا تھا، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے کہا بھی تھا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، اے امیر المؤمنین، آپ کچھ نرمی برتیں، آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، اتنی سختی کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ وہ چونکہ خلیفہ رسول تھے، انہوں نے ایک ذمہ داری تھی ان پر، اسٹیٹ کی اور ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے تحت انہوں نے پھر کہا کہ اگر جو شخص زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جانور کا بچہ یا جانور کے گلے میں جو رسی بطور زکوٰۃ اگر دیتا تھا، اتنی زکوٰۃ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وہ پراپر پھر جہاد کیا بھی گیا، جس سے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فریضہ اسلام ہے، اس کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس کی ادائیگی میں بھی بندے کو یہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں رب کے دیے ہوئے سے دے رہا ہوں۔ اگر جو معاشرے کے نادار لوگ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، آج میں دینے والوں میں ہوں، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لینے والوں میں نہیں بنایا۔ اس پر شکر بھی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دینے والوں میں شمار بھی رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اوپر والا ہاتھ دیا ہے، دینے والا عطا کیا ہے، تو وہ اگر دیتا رہے گا تو اس کے مال میں، جان میں، صحت میں، ایمان میں، اس کی عبادات میں برکت اور رونق پیدا ہوگی۔ تو یہ اپنے گھر کے معاملات کے لیے، بال بچوں کی خیر و برکت کے لیے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ ضرور ادا کرے، تاکہ معاشرے کے نادار لوگ جو ہیں ان کی زندگی بھی اچھی ہو۔ اگر ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں اس کا اگر مال دولت صرف ہوتا ہے تو یقیناً اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی دوران گفتگو ہم نے یہ ذکر کیا کہ وہ مال جو یا وہ نصاب جو پورا سال آپ کی کسٹڈی میں رہتا ہے یا آپ کے ملکیت میں رہتا ہے، اس کے اوپر
زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذرائع معاش جو ہیں ان میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سروسز سیکٹرز میں آ گئے، یعنی وہ تجارت میں نہیں رہے یا زراعت میں نہیں رہے یا غلہ بانی میں نہیں رہے، وہ سروسز سیکٹر میں آ گئے۔ وہ مہینے یعنی وہ کہیں نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں اور مہینے کے مہینے وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب وہ بعض اوقات تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ ان کی ضروریات سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ تنخواہ بمشکل ضروریات کو پوری کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اگلے مہینے کی تنخواہ تک انہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ قرض لے کے گزارا کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور طریقہ کار مزدوری کرنی پڑتی ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نصاب کا تعین کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ تنخواہ تو مہینے کی خرچ ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ میں نے پہلے اپنی گفتگو میں وضاحت کی نا، جو ضروریات زندگی سے زائد ہو اس سے نصاب کا حساب کریں گے۔ تو اگر ایک بندے کی سیلری اتنی ہے، اس کا وظیفہ ہی اتنا ہے جس کے ساتھ اس کی اپنی صرف گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ صرف اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری یہ سیلری ہے تو سال میں اتنی بنتی ہے لہذا وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کا حساب نہیں لگانا، اس پر زکوٰۃ نہیں لازم جو آپ کی ضروریات زندگی سے جو بچ جائے گی۔ اب اس کے ظاہر گھر کے اندر اس کے مطلب خورد و نوش کا انتظام ہے، بال بچوں کی فیسز ہیں، باقی اس کی اپنی ضروریات ہیں، آنے جانے کے جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے، سفر کے لیے جو اس کی اپنی ضروریات ہیں، یہ بیسک ضروریات اپنی پوری کرنے کے بعد جو اس کے پاس منہا ہوگی بچ جائے گی، وہ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تب جا کر شریعت کہتی ہے زکوٰۃ اس پہ لازم ہے۔ جس کی اگر وہ بچتی ہی نہیں ہے، خرچ ہو جاتی ہے یا بچتی ہے لیکن تھوڑی بچتی ہے، نصاب کو پہنچتی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ لیکن یعنی وہ اس انکم کے علاوہ اگر اس کے پاس سونا موجود ہے اس کی ملکیت میں یا زمین جائیداد موجود ہے اس کی ملکیت میں، تو اس کو بھی وہ نصاب میں کیلکولیٹ کرتے وقت اس میں شامل کرے گا اس کی ویلیو کو، اور اس کی ویلیو کو۔ لیکن زمین کے اندر بھی جس طرح پہلے میں نے کہا، کوئی ایک عام روٹین کے ایک بندے کے پاس گھر کی یا باقی کاش کے لیے کھیتی باڑی کے لیے زمین ہے، اس زمین کا نہیں کریں گے۔ ہاں، جو فار سیل ہے نا، جو اس نے کوئی پلاٹ اگر اس کے پاس سیونگ آئی ہے اور اس نے پلاٹ لیا، اور لیکن وہ گھر جس میں وہ رہ رہا ہے یا جو اس کی ضرورت کا زمان اور گھر ہے وہ اس پہ نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم وضاحت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے شک کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ان کے پاس جائیداد موجود ہے، جو جائیداد میں اس کے پاس گھر ہے، مال اسباب ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، بیک ہے، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ شامل نہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر اس سے زائد جو اس کی ضروریات سے زائد چیز ہوگی جو دولت اس کے پاس جمع ہو جائے گی، یا پھر اس طرح کی اس کی الگ تجارت کا اگر کوئی سامان ہو وہ، یا پھر کوئی اس طرح کے پلاٹ وغیرہ ہیں یا دیگر کچھ چیزیں وہ سٹور میں یا کوئی خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، ان چیزوں کی مالیت تو لگائی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو عشر ہے وہ اس کے علاوہ ہے، عشر اس کے علاوہ ہے، وہ تو زمین کی پیداوار پر ہے، تب بھی وہ کسی بندے کی زمین اگر بہت زیادہ ہے، مربع ہیں لیکن بہت زیادہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ عشر کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ یا پھر اس کی پیداوار کو جب وہ بیچتا ہے، اس کی جو ضروریات زندگی سے بچ جاتی ہے رقم، اس کا بینک بیلنس ہے، وہ پھر ظاہر سالانہ زکوٰۃ یہ بھی دیکھیے کہ اس کا کتنا خوبصورت پہلو ہے اس نظام کا، کہ جو ہمارے ٹیکسیشن کا جو ایک استحصالی نظام ہے اس سے یہ بالکل ہٹ کے ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک ہے نا کہ ایز اے مسلمان آج اگرچہ زمانہ بیت گیا، ہم 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان کے اندر اسلام کی قدر، عظمت، محبت، اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام، اس کے اندر جو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری شامل ہوگی، یہ ایک بندے کے لیے اعزاز ہوتا ہے جی، وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، اس کو عزت ملتی ہے معاشرے میں۔ اور جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں اس کی دولت جاتی ہے، ان کے دلوں میں اس کے حوالے سے ریسپیکٹ اور احترام ملتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ٹیکس سے ہٹ کر نظام ہے، ٹیکس کے اندر تو لوگ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں مصیبت ہے، یہ تو ایک فریضہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دینا، اپنے اصول اور فروع میں نہیں دے سکتا، یعنی باپ دادے کو اوپر نہیں دے سکتا، ماں کو، نانی وغیرہ کو، نیچے اولاد کو بھی اس طرح نہیں دے سکتا، لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے، میاں بیوی آپس میں نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو، لیکن باقی جو ہے قریبی رشتہ دار ہے یا بلکہ ان کی فوقیت ہے، ان کو دی جا سکتی ہے، رشتہ دار ان کو دینے سے الٹا ڈبل اجر و ثواب ہوتا ہے۔ جس طرح دینی مدارس میں لوگ دیتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے فقیر طلباء کو بھی دینے کی وجہ سے، دوسرا پھر تعلیم کو فروغ دینے میں، اور وہ مسافرت میں بھی ہے، مسافر بھی ہیں، تو وہ اس طرح کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی
اہم گفتگو تھی اور بڑے اہم حوالوں سے اس کے اوپر بہت ساری مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کے بھی بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں آ گیا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے ناظرین محترم، یہ کیسا خوبصورت نظام ہے۔ جب ہم نے آج زکوٰۃ کے حوالے سے علامہ صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ جو منشا ہے زکوٰۃ کی، جو اس کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ثروت مند ہیں، جن کے پاس دولت ان کی ضرورت سے زیادہ موجود ہے، وہ اس میں سے حصہ ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس ان کی ضرورت سے کم ہے، جن کے پاس ان کی جو انکم ہے یا ان کی جو آمدن ہے وہ ان کی ضرورت سے کم ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے ہمارا آج کے دور کا جدید ٹیکسیشن سسٹم جس کو خاطر میں نہیں لاتا، جس کو خیال میں نہیں لاتا، وہ ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ ایک رتلیسلی، ایک بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ کی اس تمام انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیتا ہے جو آپ نے سال میں کمائی ہے، چاہے وہ آپ کی ضرورت سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں خود یہ طے کریں گے کہ یہ میری رقم جو ہے یہ میری سال کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور یقینی طور پر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوگی جن کے پاس پیسہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک ایسی، اسلامی نظام معیشت کی ایک ایسی خوبی ہے جو معاشرے کے اندر دولت کے ارتکاز کو روکتی ہے اور دولت کی مساوی تقسیم کے لیے ایک میدان جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی باران رحمت میں اپنے میزبان شکیل جاذب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔